پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میقات سے آپ کو اپنے عمرے کے لیے احرام باندھنا ہوگا۔ میقات وہ جگہ ہے جہاں پر احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے، بغیر احرام باندھے وہاں سے آگے جانا جائز نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ احرام باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، احرام باندھنے سے پہلے آپ کو وہ کون کون سے کام ہیں جو کرنا لازمی ہے، عورتوں کے احرام باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، احرام باندھنے کے بعد آپ کو کون کون سی عبادتیں کرنی ہیں، عمرے کی نیت کیسے کرنی ہے، تلبیہ کسے کہتے ہیں، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور اگر ہو سکے تو ثواب کی نیت سے پلیز اس کلپ کو آگے شیئر ضرور فرمائیے گا۔ دیکھیں، احرام باندھنے سے پہلے آپ کو یہ چند کام کرنا لازمی ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے آپ اپنے سر کے بالوں کو سنواریں گے، اس کے بعد آپ اپنا خط بنوائیں، اپنی مونچھوں کو کتریں، مونچھوں کو چھوٹی کریں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ناف کے نیچے کے بال اور اپنی بغل کے بالوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے غسل نہیں کیا ہے تو آپ غسل بھی کر لیں، اور پھر آپ جو ہے وہ وضو کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے سر میں، اپنے داڑھی کے بالوں میں تیل وغیرہ لگائیں، کنگھا کریں، اور ایسی خوشبو کا استعمال کریں کہ جس خوشبو کا کوئی داغ دھبا نہ پڑتا ہو۔ بہت سی خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لگانے کے بعد داغ دھبا پڑ جاتا ہے، ایسی خوشبو استعمال کریں کہ جس کا داغ دھبا نہ پڑتا ہو۔ یہ تو وہ چند ضروری باتیں ہوئیں جو احرام باندھنے سے پہلے آپ کو کرنا لازمی ہے۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مرد حضرات کے احرام باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، مرد حضرات کے احرام باندھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات جو سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں ان کو اتار کر ایک سفید چادر ناف کے اوپر سے بطور تہمند باندھ لیں گے، اور ایک دوسری چادر اوڑھ لیں گے اس طرح کہ دونوں بازو جو ہے وہ اچھی طرح ڈھک جائیں۔ اس کے علاوہ مرد حضرات اگر پیروں میں کوئی اس طرح کی جوتا چپل وغیرہ پہنے ہوئے ہوں کہ جس سے پیروں کے پشت کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جاتی ہو، دکھائی نہ دیتی ہو، تو احرام کی حالت میں آپ ایسا جوتا چپل پہننے سے بھی پرہیز کریں، بلکہ آپ احرام کی حالت میں ایسا جوتا چپل استعمال کریں کہ جس میں آپ کے پیروں کی پشت کی ہڈی چھپتی نہ ہو بلکہ دکھائی دیتی ہو۔ اور اس کے لیے میرا آپ کو مشورہ یہ رہے گا کہ آپ احرام کی حالت میں ہوائی چپل کا استعمال کریں، کیونکہ ہوائی چپل جو ہے وہ ہر طرف سے کھلی ہوئی ہوتی ہے، اس میں پیروں کے پشت کی ہڈی چھپتی نہیں ہے بلکہ دکھائی دیتی رہتی ہے۔ یہ تو مرد حضرات کے احرام باندھنے کا طریقہ ہوا۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں عورتوں کے احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، عورتوں کے احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں جو بھی سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ انہی کپڑوں کو، انہی جوتا چپل کو بدستور پہنے رہیں گی، اور انہی اپنے کپڑوں میں، انہی جوتا چپل میں وہ احرام کی نیت کر لیں گی۔ یہی عورتوں کا احرام ہوتا ہے۔ اب جب آپ احرام باندھ چکے، احرام باندھنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے احرام کی نیت سے۔ اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں گے۔ اس کے بعد باقی نماز پوری کرنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ احرام کی نیت کریں گے۔ احرام کی نیت آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں بھی کر سکتے ہیں۔ عربی میں آپ احرام کی نیت اس طرح کریں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم نویت العمرۃ وحرمت بہ فتقبلہ منی۔ یہ عربی میں نیت ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر اردو میں کرنا چاہیں تو اس طرح کریں گے کہ الہی، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور میں نے احرام باندھ لیا ہے، پروردگار اسے میری طرف سے قبول فرما۔ یہ احرام کی نیت ہے۔ اب آپ نے نیت کر لی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور ضروری بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ہوائی جہاز کے ذریعے مکہ مکرمہ جانے والے تمام خواتین و حضرات کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یا تو ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام باندھیں، یا پھر ہوائی جہاز پر سوار ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد ہوائی جہاز کے اندر احرام باندھ لیں، تاکہ بلا احرام میقات سے آپ آگے نہ بڑھیں۔ کیونکہ بلا احرام اگر میقات سے آپ آگے بڑھیں تو آپ گنہگار بھی ہوں گے اور آپ پر دم بھی لازم آئے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے آگے جانا بغیر احرام کے جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے جب جدہ روانگی کا وقت قریب آ جائے، یا ہوائی جہاز پر سوار ہونے کے فوراً بعد ہوائی جہاز کے اندر آپ احرام باندھ لیں، تاکہ بغیر احرام کے آپ آگے نہ بڑھیں، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہاں میں آپ کو مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جب ہوائی جہاز میں سوار ہو جائیں
اور جدہ روانگی کا وقت قریب ہو، آپ کا ہوائی جہاز جب اڑنے کے قریب ہو تبھی آپ ہوائی جہاز کے اندر احرام باندھیں، یہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے سے ہی ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ کی فلائٹ منسوخ ہو گئی یا مؤخر ہو گئی، فلائٹ میں تاخیر ہے، دیر ہے، تو بہت زیادہ دیر تک احرام کی حالت میں رہنا یہ بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ ہوائی جہاز میں سوار ہو جائیں، جدہ روانگی کا وقت قریب ہو، آپ کا جہاز جب اڑنے کے قریب ہو تبھی آپ احرام باندھیں۔ لیکن ابھی آپ جو ہے وہ عمرے کی نیت اور تلبیہ نہ کہیں۔ ہوائی جہاز میں احرام باندھنے کی آسان صورت یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے جو ضروری کام آپ کو کرنے ہیں وہ یا تو آپ گھر پر ہی کر لیں یا ایئرپورٹ پر کر لیں۔ جب آپ ہوائی جہاز میں سوار ہو جائیں تو اس کے بعد فوراً آپ احرام باندھ لیں، لیکن نیت نہ کریں، تلبیہ بھی نہ کہیں، کیونکہ جب آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ اور آپ کا جہاز جب فضا میں بلند ہونے لگے اس کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں، اس کے بعد آپ تلبیہ کہیں گے، کیونکہ احرام اور احرام کی ساری پابندیاں یہ نیت اور تلبیہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اب عمرے کی نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بات آپ کے لیے بہت زیادہ دھیان سے سننے والی ہے، کیونکہ یہاں سے اب آپ کا عمرے کا سفر شروع ہو رہا ہے اور اب آپ جدہ پہنچیں گے، کعبہ شریف پہنچیں گے، انشاءاللہ وہ سارا حال احوال اور آگے کی ساری باتیں آگے کی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، لہذا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا تاکہ اس حوالے سے آپ کو مکمل رہنمائی حاصل ہوتی رہے۔ اب آپ عمرے کی نیت کیسے کرنی ہے آپ کو، یہ بھی آپ دھیان سے سن لیجئے۔ دیکھیں، عمرے کی نیت کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو کھولیں، اپنے بازو کو ڈھانپ کر کے رکھیں اور پھر آپ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ عمرے کی نیت اس طرح کریں گے۔ عمرے کی نیت آپ عربی میں بھی کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ عربی میں عمرے کی نیت آپ اس طرح کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا، نویت العمرۃ وحرمت بہا للہ تعالی۔ یہ عربی میں نیت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اردو میں نیت کریں تو اس کا آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں اور نیت کریں کہ پروردگار، میں نے عمرے کا ارادہ کر لیا ہے، عمرے کی نیت میں کرتا ہوں، پروردگار اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما، اس میں میرے لیے برکتیں پیدا فرما اور میرے اس عمرے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ جب آپ عمرے کی نیت کر لیں گے تو نیت کرنے کے ساتھ ہی مرد حضرات تھوڑا بلند آواز سے اور عورتیں، خواتین وہ آہستہ آواز سے تلبیہ کہیں گی 3 بار، اور تلبیہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی تیرا، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تلبیہ کہنے کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر ایک دعا اور ہے جو آپ کو کرنی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، بہت چھوٹی سی ہے، یہ دعا بھی آپ درود شریف پڑھنے کے بعد کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا آپ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا عمرے کا سفر ماشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ آپ جدہ پہنچیں گے، مکہ معظمہ پہنچیں گے، وہاں پر آپ عبادتیں کریں گے، کیسے آپ کو طواف کرنا ہے، کیسے آپ کو وہاں کے ارکان ادا کرنا ہے، عمرہ آپ کو کیسے مکمل کرنا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آگے کی ویڈیوز میں آپ سے کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو آپ آگے ضرور شیئر کیجیے گا ثواب کی نیت سے، اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر کے رکھیے گا تاکہ آگے کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔